شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت ہی اہم ہے, بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. یہ در حقیقت یہودیوں پہ تعریض ہے. ان کے ہاں صرف رسمی دینداری تھی جیسے آج کل مسلمانوں میں ہے, اور جہاں رسمی دینداری ہو وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہیں پایا جاتا. اور یہودی حد درجہ بخیل واقع ہوئے تھے. وہ اللہ کی راہ میں مال محبوب تو کیا ایک دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. کہا جا رہا ہے تم بر کو نہیں پا سکتے. بر کا مطلب ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البر الجنہ. حضرت ابن عباس نے بر کی تفسیر کیا کی ہے؟ الجنہ. یعنی تمہیں جنت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. مال محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس مال کی طرف دل کا رجحان, دل کا میلان بہت زیادہ ہو, وہ مال محبوب ہے. اس کے بعد ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یہودیوں کا ایک سوال تھا کہ یہ کیسا نبی ہے, یہ تو کہتا ہے کہ میں دین ابراہیم کا متبع ہوں, دین ابراہیم کو فالو کرتا ہوں, جبکہ دین ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. جواب دیا جا رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تم غلط بول رہے ہو. اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی امت پر حلال تھا. ان کے جو پوتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہیں جو سارہ سے ہیں, ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب, ان کا نام اسرائیل ہے. ہیبریو میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عبداللہ رکھتا ہے, اللہ کا بندہ. تو حضرت اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے ایک نذر مانی تھی کہ اے اللہ مجھے عرق النساء کی بیماری ہو گئی ہے, اگر یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, اور پھر ان کی اتباع میں ان کے بچوں نے, ان کی اولاد نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی امت کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. اور یہ تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے. تورات کن پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ پر, جو بہت بات کے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ اگر صحیح ہے تو قل فاتوا بالتوراۃ, تورات لاؤ, فتلوها, تلاوت کرو اس کو, ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا. جواب میں سکوت ہے, خاموشی ہے. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آج کل یہی ہے, بعض علماء وہ بات کہتے ہیں جو کتاب میں نہیں ہوتی, قرآن اور حدیث میں, اور کہتے ہیں قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. ان سے پوچھا جائے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں کہاں ہے؟ لاؤ فاتوا بالقرآن, قرآن لاؤ, فتلوها, تلاوت کرو اس کو, فتلو, تلاوت کر کے بتاؤ کہاں لکھا ہے. آج کل یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ مولوی جو کہے اس پر اس سے دلیل مانگو. یا مولوی نے جو کہہ دیا چپ چاپ اس کو سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں, اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ دین ابراہیم میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فالوورز کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا. دلیل لاؤ. قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہے. کہتے ہیں یہ افطرا علی اللہ ہے اور اللہ پر جھوٹ کا افطرا باندھنا ہے. اس کے بعد ایک دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو، بڑی معلوماتی چیز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کعبہ کی طرف، جبکہ بیت المقدس جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا وہ کعبہ سے افضل ہے. یہ دیکھیے یہودیوں کا سوال کیا تھا دوسرا، بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے. اب جب کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے نا. اب جواب دیا جا رہا ہے، کیا کتاب ہے، جواب دیا جا رہا ہے ان اول بیت عزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں اس سرزمین پر سب سے پہلی جو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی کہاں ہے؟ وہ للذی ببکۃ، وہ بکہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ نہیں کہا اس لیے کہ اس قریے کا نام، اس شہر کا نام بکہ تھا پہلے، تاکہ شبہ نہ ہو کہ کہیں اور ہے کعبہ. اس کا جو پرانا نام ہے بکہ، اس میں ہے یہ، یعنی مکہ میں ہے یہ. اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی. جب سب سے پہلی مسجد یہ ہے تو افضل کون سی مسجد ہوئی؟ بیت المقدس کی کعبہ. لہذا جو سب سے پہلی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے. یہ ان کا جواب دیا گیا. اور پھر کعبہ کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں. مبارکن، اللہ اکبر، یہ مسجد مبارک ہے. کیا مطلب مبارک؟ مبارک کہتے ہیں جس کے اندر برکت ہو. اور ما معنی البرکہ؟ البرکہ کثیر الخیر، کثرت الخیر و دوامہ، جس کے اندر خیر بہت زیادہ ہو اور وہ خیر مسلسل ہو. اب خیر دیکھو کتنا ہے. ابن ماجہ شریف میں صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1406، 1406، 1406. اس حدیث میں موجود ہے کہ کعبہ میں ایک نماز دیگر مساجد کی نمازوں سے 1,00,000 درجہ افضل ہے. یعنی کعبہ میں پڑھی گئی ایک نماز دنیا کی دیگر مساجد میں پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یعنی کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اللہ، یہ برکت نہیں ہے؟ کثرت الخیری، کیا خیر ہے، کیا بولے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر. اللہ، یہ خیر، مبارک، برکت ہی برکت ہے. ایک وقت کی نماز پڑھ لیے 1,00,000 نماز کے برابر آپ کو ثواب مل گیا. ایک برکت تو یہ ہے. دوسری برکت، فلم یرفس، حج کے لیے جو گیا، ولم یفسق، رجا کیوم ولدتہ امہ. اگر حج کرنے کے لیے کوئی گیا اور 3 کام کر لیے، ایک تو رفس نہیں کیا. رفس کا مطلب ہوتا ہے شہوانی تذکرے، جس سے جنسی جذبات بھڑکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفس، عورتوں وغیرہ کی باتیں. تو یہ جو شہوانی تذکرے ہیں، ولگر قسم کی باتیں، اس سے بچا. اور فسوق، اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کو نہیں کیا، یعنی کوئی معصیت نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی. اور تیسرے والا جدال، جدال کا مطلب ہاتھا پائی، مار پیٹ یا زبانی حجت و تکرار. یہ 3 چیزیں اگر نہیں کی، رفس نہیں کیا، فسوق نہیں کیا اور جدال نہیں کیا، تو رجا کیوم ولدتہ امہ، اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے ایک بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایسے ہی اس حاجی کا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے. یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ ایک حج کے اندر پوری زندگی کا گناہ معاف کر دیا گیا، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بہت بڑی برکت ہے. اور
آب زمزم کو دیکھو، اللہ اکبر، 25-30 لاکھ حاجی جاتے ہیں، اپنا احرام بھی دھلتے ہیں، پیتے ہیں، بھر بھر کر کے لاتے ہیں. وہ کیسا کنواں ہے؟ ارے ندی سوکھ جائے، وہ کنواں ہے، اطراف میں کہیں ندی نہیں ہے، کہیں سمندر نہیں ہے، کنواں ہے کہ اس کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ کثرت الخیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ایک اور برکت کہ اس پانی کے اندر، دنیا کا یہ واحد پانی ہے جو پانی بھی اور کھانا بھی ہے. جی ابو ذر غفاری اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے مکہ میں، اسی پانی کے اوپر 1 ہفتے تک تھے، یہ پانی پی لیتے تھے. یہ پانی بھی اور کھانا بھی ہے، یہ دنیا کا واحد پانی. اور غالباً ابھی سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی دوسرے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی وہ آب زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے، پورا آب زمزم ہو جاتا ہے. کثرت الخیر، مبارک، اللہ اکبر. تو یہ مسجد بڑی مبارک ہے اور یہ شہر بڑا مبارک ہے. اور وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. لِأَنَّهُ قِبْلَةُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ یہ مسجد تمام مومنوں کا قبلہ ہے. 5 وقت کی نمازوں میں ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہدی للعالمین نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت، پوری دنیا کے لیے رہنمائی. یہ دیکھیے اس کے بعد کہا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کس کو بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو جس پتھر کے اوپر آپ پیر رکھ کر دیوار اونچی کر رہے تھے اس پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر اٹھتا جاتا تھا اور جیسے دیوار ختم ہوئی، جیسے نیچے آئے تو پیروں کے پورے نشانات اس کے اوپر آ گئے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ پہلے یہ پتھر کان ملتصقم بجدار البیت، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا یہ پتھر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے ہٹا کر کے کہ تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس پتھر کو اٹھا کر کے ناحیت الشرق، مشرقی زاویے میں اس کو رکھ دیا، مشرقی کنارے میں رکھ دیا اس کو. یہ مقام ابراہیم ہے. یہ نشانی نہیں ہے کہ پتھر کے اوپر پیروں کے نشان بن جائے. اور ایک نشانی اور کہ اس گھر کی طرف جس نے بری نیت سے کوئی چیز کی، ایسے آدمی کو مٹا دیا جاتا ہے. ابرہہ کی مثال سامنے ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، وادی محصر میں پہنچا جہاں حاجی کو گزرنے نہیں دیا جاتا، بیریئر لگا ہوا وہاں سے ہٹ کر کے جاؤ، یہ مقام عذاب ہے. یہ یہیں پر پہنچا اور خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وادی محصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں کے ساتھ اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانیاں دیکھو گے آپ. ومن دخلہ کان آمنا، ایک اور صفت بیان کی گئی، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. کوئی قتل کر دیتا تھا اس میں گھس جاتا تھا، گھومتا رہتا تھا، اور مقتول کے وارثین دیکھتے رہتے تھے، ارے یہ قتل کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو گویا قتل کر کے وہاں بیٹھا رہتا تھا اور کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. کسی مفسر نے تفسیرہ کیا ہے قد امن صیدہ واشجارہ، آدمی کو تو چھوڑو تکلیف پہنچانا، بلکہ اگر حدود حرم کے اندر کوئی جانور ہو تو اس کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا، بیٹھا ہوا تو اس کو بھگایا نہیں جاتا، وہاں کے درختوں کو کاٹا نہیں جاتا، وہاں شکار کرنا منع ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. آگے کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ جسے استطاعت دے اسے حج ضرور کرنا چاہیے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا من اطاق الحج فلم یحج، جس نے حج کی طاقت رکھی
اور حج نہیں کیا فسواء علیہ مات یہودیا او نصرانیا، تو برابر ہے اس کے اوپر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، لأنہ ینکر الحج، اس لیے کہ اس نے حج کا انکار کیا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، گویا وہ حج کا انکار کر رہا ہے کہ حج کی طاقت رکھتے ہوئے، پیسے رہتے ہوئے، صحت و عافیت کے ساتھ رہتے ہوئے حج نہیں کر رہا ہے، تو کفر کر رہا ہے وہ، ومن کفر، اللہ اکبر، اور کوئی نہ کرے تو اللہ تو بے نیاز ہے پورے عالم سے، فإن اللہ غنی عن العالمین، کرو گے تو تمہارا فائدہ ورنہ اللہ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، کیا بات ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ تمہارے پیر نہ اکھڑیں، تمہارے دین میں تمہیں ثابت قدمی ملے اور دنیا میں بھی دشمنوں کے سامنے بھی تمہیں ثابت قدمی ملے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کب؟ جب 5 چیزیں پائی جائیں، بتایا جا رہا ہے آگے۔ اگر ثبات فی الدین چاہیے اور ثبات فی دنیا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اگر ثابت قدمی چاہیے اور دین کے معاملے میں بھی ثابت قدمی چاہیے تو 5 چیزیں کر لو۔ کیا بیان کیا گیا؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک تو تقوی، گنو 5 چیزیں۔ تقوی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کتاب اور سنت۔ رسی کیسے بٹی جاتی ہے؟ ایک لٹ ایسے لے لیتے، پھر دوسری لٹ ایسے، پھر اس کا ایسے ایسے، یہ رسی ایسے ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، ورنہ رسی نہیں ہوگی نا۔ رسی کیسے ہوگی؟ رسی ایسے بٹی جاتی ہے نا۔ دیکھو، ایک لٹ یہ لے لی اور ایک لٹ یہ ایسے، یہ رسی ہے یہ۔ تو ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، کتاب و سنت۔ تو پہلے تقوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی، اور دوسرے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی، التمسک بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور تیسرے نمبر پہ ولا تفرقوا، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، لزوم الجماع، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جی جماعت کے علماء کے ساتھ جڑے رہو، جمعیت جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکو، یہ 4تھی چیز ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور عدم الاختلاف فی الدین، دین میں اختلاف نہیں کرنا، بولے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا منع کر دیا گیا۔ یہ 5 چیزیں اگر ہیں تو دین میں بھی آپ کو ثابت قدمی، ثبات کس کو بولتے ہیں؟ ثبات، اسٹیبلٹی، فرمنس، آدمی فرم ہو جاتا ہے، اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو ثبات مینس اسٹیبلٹی، فرمنس۔ تو آدمی کو اسٹیبلٹی مل جاتی، فرمنس مل جاتا، جم جاتا، کندہ دین کے اندر اور دنیا کے اندر۔ یہ 5 چیزیں اگر آ جائیں تو یہاں بڑا بہترین نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ یدعون الی الخیر، الی مانے تک، تک تو من ہونا چاہیے نا، ٹو، الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو، تو فرام ہونا چاہیے نا، فرام کے بعد ٹو ہونا چاہیے نا۔ ہی وینٹ فرام حیدرآباد ٹو بامبے، تو گویا کہ فرام ہونا چاہیے نا، ٹو تک کے لیے، تو الی مانے تک۔ نقطہ یہ ہے کہ یہ خیر کی طرف بلاتے ہی نہیں، الی وہاں پہنچ کر خیر پہنچ دیتے ہیں، نہیں خیر پہنچاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے ہمارے پاس آؤ، بلکہ پہنچ کر کے خیر دیتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر، یہ کام۔ تو گویا کہ ہمیں خیر کی طرف بلانا ہی نہیں ہے فقط، بلکہ خیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے جا جا کر کے۔ اور خیر مثلا الاسلام و شرائع، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچ کر، بلا کر، ہر طریقے سے ان تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع۔ قیامت کے دن اہل سنت کے جو سنت پر چلے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، سنت اور اہل سنت کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی، نام سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا یہ جائے گا تم سنت پر کتنا چل رہے ہو۔ تو اہل السنہ کے چہرے قیامت کے دن بالکل بارونق ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن عباس نے کی ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا تلک امۃ قد، کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ الناس مطلب مسلمون، کافر۔ گویا کہ آپ مسلموں تک بھی اسلام کی باتیں پیش کریں
اور ان کی اصلاح کریں, اور کافروں تک بھی جو ڈینائر ہیں ان تک بھی اسلام کو لے جائیں. یہ کام نہیں ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت محدود پیمانے میں ہو رہا ہے, لمیٹڈ ایریاز میں ہو رہا ہے. یہ اس کام کو بڑھانا چاہیے. جی, اور کیا کہا گیا؟ خیر امت ہو تم, سب سے بہترین امت. کیوں؟ تمہارے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, بھلائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سبب الخیریت هو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, خیر ہونے کا سبب کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکا. فاذا زالت الصفت زالت الخیریہ, اگر صفت ختم ہوگی تو خیریت ختم ہوگی. آج ہم جو لاج جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صفت نہیں رہے گی, لہذا ہم خیر نہیں رہ گئے, خیریت ختم ہو گئی. اب جب خیریت ہے ہی نہیں تو دوسرے لوگ مار رہے ہیں, دوسرے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں. اللہ. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں کہا رہا ہے, ضربت علیہم الذلۃ وانما ثقفوا, اور کہا کہ ضربت علیہم المسکنہ. ایک ہوتا ہے ذلت اور ایک ہوتا ہے مسکنت. تو ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. ٹھپا کا مطلب ہوتا ہے جیسے سکہ ہوتا ہے نا, سکہ, سکے کے اوپر ایسے مہر لگا دی, اسٹیمپ ہوتا ہے ایک طریقے کا. تو سکہ جہاں جاتا ہے اسٹیمپ اس سے الگ نہیں ہوتا. ایسے ہی ان کے اوپر ذلت کا اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا. یہ دنیا میں کہیں رہیں یہ ذلیل رہیں گے اور مسکین رہیں گے. یہاں ٹھہر کر تھوڑی تفصیل کر لیتے. ذلت کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا. یہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ذلیل سمجھتے ہیں ان کو, ذلیل سمجھ کر کے. اور مسکین کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے. جو دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے وہ ذلت والا ہے, اور جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے وہ مسکنت والا ہے. تو مسکنت کا بھی ٹپا لگا ہوا ہے اور ذلت کا بھی. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ لیس عندہم شجاع, ان کے اندر شجاعت نہیں, بہادری نہیں ہے. ہاں, بہادری ہے یہ نہیں ہے ان کے اندر. اب آپ کہیں گے بہادری ہے, دوسرے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. قرآن میں الا بحبل من الناس, اگر لوگوں کی رسی پکڑ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے بہادر بن جائیں گے. تو بتایا گیا آگے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, انہوں نے لوگوں کی دم پکڑی ہوئی ہے, امریکہ کی دم پکڑے ہوئے ہیں. قرآن حکیم بولتا ہے یہ دم پکڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بہادر بنے. یہ بہادر نہیں ہے. لیس عندہم شجاع, یہ ذلیل ہیں, یہ شجاعت ان کے اندر نہیں ہے. اور مسکنت لیس عندہم غنا, اس لیے کہ یہ اتنے بخیل ہیں, یہ ان کے اندر ایک دمڑی خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اصل غنا تو ہوتا ہے دل کا غنا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ دل کے فقیر ہیں. کہا کہ المسکنت لیست الفقر, مسکنت فقر نہیں ہے, بل اظہار فقرہم, بلکہ فقر کا اظہار کرنا یہ مسکنت ہے. کیا مطلب؟ دنیا والوں سے کہتے رہے نحن مساکین, نحن بیگرز, ہم فقیر ہیں, ہم فقیر ہیں. پوری دنیا والوں سے کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, ہمارے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. بیچارے آج تک نہیں کرے. بل اظہار فقرہم, ابھی ان کے فقر کا اظہار, اب غریبی کا, محتاجی کا اظہار ختم نہیں ہوا ہے. یہ محتاج آج بھی کہتے ہیں نحن مساکین, مسکین ہے, پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے. ایسے تو گویا کہ مال تو بہت ہے, لیکن مال ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر دل فقیر ہو تو گویا کہ مال ان کے پاس ہے مگر دل فقیر ہے. تو وہ شخص جس کے پاس مال بہت ہو مگر دل فقیر ہو, اس سے بڑا فقیر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. قرآن بولتا ہے. کیسی کتاب ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. بھرا پڑا ہو مال مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, دل کا فقیر ہو, تو اس سے بڑا فقیر, اس سے بڑا پھٹیچر کون ہو سکتا ہے کہ بھرا پڑا ہے اور 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گویا کہ اصل غنا جو ہے دل کا غنا ہے, اصل امیری دل کی امیری ہے. بھرا پڑا رہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں نہ دے, تو اس سے بڑا غریب, اس سے زیادہ پھٹیچر اور اس سے زیادہ ڈیڈ بیٹ اور اس میں بڑا بیگر کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, کیا کتاب ہے. سبحان, مجھے بڑی محبت ہے اس کتاب سے. اور ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتے, ٹائم بھی نہیں رہتا ہے نا, خاص چیزیں بیان کر دیتا ہوں. ورنہ حقائق ایسے ہیں کہ بعض جو پڑھے لکھے نہیں ان کے اوپر سے چلی جائے گی چیز. تو جو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ لو.
آگے فرمایا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے خلاف تمہارے دشمن پلاننگ کر رہے ہیں. قید مینس پلاننگ، مکر، پلاننگ کر رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ستانے کے لیے. یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے اگر دو چیزیں تمہارے اندر ہیں. تو بتایا جا رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی جو یہ پلاننگ ہے تمہیں قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں. تو ایک صبر ہے، دوسرے تقویٰ ہے. یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے تمہارے. اگر یہ دو چیزیں پکڑ لو تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. یہ بتا دیا. اس کے بعد 3 جنگیں ہیں. 2 جنگوں کا تذکرہ یہاں ہے، تیسری جنگ کا تذکرہ 10ویں پارے میں ہے. ایک ہے بدر اور ایک ہے احد اور ایک ہے حنین. اللہ، بدر میں جیت گئے، 313 تھے، 1000 کے اوپر بھاری پڑے. جنگ احد کے اندر ہار گئے، پہلے جیت گئے تو بعد میں ہار پانسا پلٹ گیا اور تقریباً 70 صحابہ مارے گئے. اللہ، جنگ احد کے. اور جنگ حنین کے اندر پہلے ہار گئے، یہاں پہلے جیت گئے تھے پھر ہارے، اور وہاں پہلے ہار گئے پھر جیتے. سمجھ میں آیا؟ نہیں، جنگ بدر کے اندر پہلے ہی جیت گئے اور جنگ احد کے اندر پہلے جیتے بعد میں ہار گئے، اور جنگ حنین کے اندر پہلے ہار گئے پھر جیتے. یہ فرق ہے تینوں جنگوں میں. کیا بات تھی؟ بتایا گیا. قرآن نے بتایا کہ جنگ بدر کے اندر 2 چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس افراد نہیں تھے، لڑنے والے کم تھے، سواریاں نہیں تھی، لیکن 2 چیزیں تھیں ان کے اندر. ایک تھا توکل علی اللہ، اللہ پر پورا بھروسہ، اور دوسرے اطاعت رسول. یہ دونوں چیزیں تھیں، لہذا جیت گئے. اور جنگ احد کے اندر توکل علی اللہ تو تھا مگر اطاعت رسول سے چوک ہو گئی. اطاعت رسول نہیں کر سکے. یہ جبل عینین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہاں 40 آدمی برابر پہرا دیتے رہیں، ہٹنا نہیں. اب جب یہاں فتح ہو گئی، جیت گئے مسلمان، غنیمہ غنیمہ، اور اجتہادی غلطی ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کیا غلطی انہوں نے، اجتہادی غلطی ہوئی کہ فتح ہو گئی، اب یہاں بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ ہے، چلو دوسرے لوگ مال کھینچ رہے ہیں ہم لوگ بھی کھینچ لیتے ہیں تھوڑا. اب وہ سب اتارا ہے. حضرت خالد بن ولید نگاہ میں رکھے ہوئے تو اس کمزور پوائنٹ کو، ویک پوائنٹ تھا وہ. جیسے ہی کچھ لوگ اترے، تھوڑے سے باقی رہ گئے، یوں ایسے گھوم کر آئے اور باقی جتنے لوگ تھے سب کے سر کاٹ دیے، اور پیچھے کی طرف سے مسلمان جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور چشم زدن کے اندر تقریباً 70 صحابہ مارے گئے. اللہ، یہ ٹیکٹک تھی جنگی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پورا جنگ کا پانسا پلٹ دیا. کیا انداز تھا لڑنے کا. جو ویک پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا وہی ویک پوائنٹ ان کی نگاہوں میں تھا. یہ ویک پوائنٹ ہے یہ جی. تو ہار گئے، پہلے جیت گئے بعد میں ہار گئے، اس لیے کہ یہاں اطاعت رسول نہیں تھا. نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں، ہٹ گئے. اور اختلاف بھی کر لیا، بعض کہتے مت جاؤ، کہتے نہیں جانا ہے، اختلاف بھی ہو گیا. وَعَصَيْتُمْ، اور رسول کی نافرمانی ہو گئی یہاں. اچھا، جنگ حنین میں کیا تھا؟ علامہ احسان علیہ زیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی 12,000 کا یہ لشکر، وہ 10,000 جو آیا تھا مکہ میں، 2,000 اور آگے تھے ساتھ میں، تو یہ 12,000 کا لشکر جیسے ہی وادی حنین میں اترا، وہاں بیٹھے ہوئے کمین گاہوں کے اندر جو تیر انداز تھے، وہاں کے قبیلے حوازن کے لوگ جو ہے بڑے بہترین تیر انداز تھے، بڑے قدر انداز تھے. ان کو تیروں کی باڑ پر رکھ لیا. ان کے گھوڑے روکو تو رک نہیں رہے تھے، سب بھاگ رہے تھے گھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں کہاں جا رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی دور پر حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، 2-4 صحابہ اور بقیہ سب بھاگ لیے. گھوڑوں کی باگیں کھینچ رہے، گھوڑے نہیں رک رہے. اتنی کثرت سے تیر برسائے گئے، اتنی کثرت سے تیر برسائے گئے. کیوں؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. توکل علی اللہ کہاں رہ گیا جب کثرت پر ناز ہو گیا؟ تو یہاں توکل علی اللہ نہیں تھا. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بتاؤ پہلے کمانڈر بھاگتا ہے بعد میں فوج بھاگتی ہے. یہاں فوج بھاگ گئی، کمانڈر میدان میں اکیلا کھڑا ہے اور کہا محمد پورے لشکر سے تنہا لڑے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا رسول ہے، جس رسول پر ہمیں فخر ہے. تنہا میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، فوج بھاگ گئی ہے، کمانڈر کھڑا ہوا ہے. اللہ، ایسا کمانڈر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پھر دیکھا انہوں نے، ارے نبی میدان جنگ میں کھڑا ہے تنہا. انہوں نے گھوڑوں کو یوں موڑا اور اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے سب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الان حمی الوتیس، اب تنور گرم ہوا ہے. اب تنور گرم ہوا ہے. تو پہلے توکل نہیں تھا. توکل جب آیا ان ہزموا، تو کفار کا لشکر ہزیمت خوردہ ہو گیا، ہار گئے وہ. تو جنگ بدر میں جیت گئے، ہارے نہیں، کیونکہ وہاں دو چیزیں تھیں، اللہ پر توکل اور دوسرے اطاعت رسول. جنگ احد کے اندر جیت کر کے ہار گئے اس لیے کہ وہاں توکل تو تھا مگر اطاعت رسول کرنے میں چک گئے. اور جنگ حنین کے اندر توکل ہی نہیں تھا، انہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لہذا پہلے ہار گئے، بعد میں توکل آیا، پھر جیت گئے. یہ تینوں جنگیں ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے. جی کہتے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. ہر چیز میں رک کر کے دیکھنا چاہیے، دھیرے چلنا چاہیے. عجلت اسلام میں ناپسندیدہ ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی دوڑ کر کے نہیں آنا چاہیے. ابو بکرہ نماز میں دوڑ کر کے آئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہو گیا، آپ نے فرمایا من السائی، یہ دوڑتا ہوا کون نماز میں شامل ہوا ہے؟ ابو بکرہ نے کہا اللہ کے رسول میں. کہا کہ سکینت اور وقار کے ساتھ آیا کرو، جتنا ملے اتنا پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو. نماز تک میں سکینت ہے، آرام سے. لیکن یہ جنت میں پہنچنے کے لیے کوئی رفتار مقرر نہیں کی گئی. ہر جگہ رفتار مقرر ہے، مگر جنت کے لیے مسابقت کرنے میں، ریس کرنے میں رفتار مقرر نہیں کی گئی. کسی بھی رفتار سے جا سکتے ہو. اوکے، یہاں کیمرے نہیں لگے ہیں کہ تمہاری رفتار کو چیک کیا جا رہا ہو. ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی رفتار کو چیک کر رہے ہیں. لیکن جنت کی طرف جانے والا راستہ، اس پر کوئی بھی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے. کتنی اسپیڈ میں جانا چاہے تو چلے جاؤ، ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں. وہی کہا جا رہا ہے وسارعوا، ریس کرو، بہت تیزی سے جاؤ. وسارعوا، اس راستے پر کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، بالکل کھلا راستہ ہے، چلتے چلے جاؤ. اسپیڈ اسپیڈ اینڈ اسپیڈ، کوئی کیمرہ نہیں ہے. فرمایا گیا جو لوگ برائی کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، مجھ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشے. کیا شان ہے بولنے کی. اللہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا، لیکن اصرار نہیں کرنا چاہیے. گناہ کو اپنا پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. ہو گیا ہو گیا، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. اصرار نہیں کرنا. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے، تعجب اس بات پر نہیں ہے، عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے، عجیب یہ ہے کہ گرنے کے بعد تم اٹھ نہیں پائے. تو گر جاؤ تو کم سے کم اٹھو. گرے ہی کیوں ہو؟ وہ پی رہے شرابی ہے تو پی ہی رہا ہے، گرا ہے تو گرا ہی پڑا ہے. کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے، برائی میں مبتلا ہے. تو عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے، عجیب یہ ہے کہ تم گرنے کے بعد اٹھے کیوں نہیں. وہ کہا جا رہے ہیں. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بھائی، بہت عجیب و غریب کتاب. میں اس کتاب کا 15 سال سے ریڈر ہوں. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، بڑی پیاری کتاب ہے. سبحان. فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمزدہ نہ ہو، کمزور مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ایک مفسر نے لکھا ہے بِقَدْرِ الْإِيمَانِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ، جیسا ایمان آپ کرے گا اتنی بلندی آپ کو دی جائے گی، جتنا ایمان کم ہوگا اتنی آپ کو پستی دی جائے گی. تو ایمان مضبوط کرو. بِمِقْدَارِ الْإِيمَانِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ، ایمان کے بقدر آپ کو اٹھایا جائے گا، بلند کیا جائے گا. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، ہم ان کو پھیرتے رہتے. آج ایک پارٹی آئی ہے، کل دوسری پارٹی آ جائے گی، آج کوئی اور ہے کل دوسرا آ جائے گا. یہ ایام ہیں جو ہم پھیرتے رہتے لوگوں کے درمیان. کتنی عجیب بات ہے. ایک مفسر کہتا ہے سنت اللہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، یہ اللہ کی سنت ہے. سیاتی یومک الجمیل حتمن، آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں. سیاتی یومک الجمیل حتمن، آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ ایام پھر رہے ہیں نا، ایام رکے نہیں ہیں. اور ایک نے کہا لا تشمت بغیرک، لا تشمت بغیرک الایام تنتقم، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے ہنسو نہیں،
کسی کی مصیبت دیکھ کر کے خوش مت ہو. بعض لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو مزے لیتے, ارے دیکھو تکلیف میں مبتلا ہے, تو دیکھو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش مت ہو. لا تشمت بغیرک, الایام تنتقم, یہ زمانہ انتقام لیتا ہے, کبھی تمہارے اوپر بھی آ جائے گا تو کیسے ہنسو گے تم؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد کہا گیا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, ہم نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا, وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کے ثواب کا حسن دیا. دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں حسن ثواب دیا. دیکھو دنیا کے اندر بدلہ دینے کی بات آئی تو حسن نہیں کہا گیا, لیکن آخرت کے ثواب دینے کی بات آئی تو حسن کہا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی چیزیں نعمتیں مل رہی ہیں وہ حسین نہیں, اچھی نہیں ہیں. جنت میں آؤ ساری نعمتیں انتہائی حسین ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے بدلے کی بات آئی تو وہاں حسن نہیں ہے, بلکہ جہاں آخرت کی بات آئی وہاں حسن ہے. گویا کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب حسین کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں, حسین نہیں کہا جا سکتا ان کو. اللہ اکبر. تو حسین چیزوں کی طلب میں لگ جاؤ, کیا بات, سبحان اللہ. فرمایا گیا یہ جو جنگ احد میں ہار ہوئی ہے, احد کا بیان چل رہا ہے, جنگ احد میں جو ہار ہوئی ہے یہ اطاعت رسول نہ ہونے کی وجہ سے, اس میں اللہ کی آزمائش تھی. اللہ فرما رہے سزا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ سزا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں آزمائش ہے, دونوں مان لو. آزمائش ہے, اور اگر سزا مان لو تو سزا کیسی, جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو دیتا ہے, جیسے ایک پولیس ایک مجرم کو دیتا ہے, ویسا نہیں, بلکہ جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو سزا دیتا. ہوم ورک کیے, بولے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تو عمرہ کرنے گئے تھے وہیں رہ گئے, 2 سال تک رہ گیا, پکڑا نہیں گیا, متووں کی نگاہوں سے بچتا رہا ہو, اور خوب کمایا اس نے, خوب گھر بار بنوا لیا. ایک دفعہ اس کے دوستوں نے کچھ پیسہ دیا, کہا جا کر کے بازار سے سبزی لیا, 7 گھنٹے ہو گئے نہیں آیا. ان لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا, اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے. بعد میں اس کا فون آیا, یعنی لوگوں نے کہا بھائی کہاں ہے تو؟ بولے بمبئی ایئرپورٹ پہ ہوں. بولے بمبئی کہاں پہنچ گیا؟ ارے بولے متووں کی نگاہ سے بچ نہیں پایا, فرسٹ فلائٹ سے بھیج دیا گیا ہے کہ کہیں یہ پھر نہ بھاگ جائے اور 2-4 سال اور رہ جائے, اس کو فرسٹ فلائٹ سے بمبئی بھیجو, اس کو راہ الى بمبئی. بولے اس کو دیکھا سبزی خرید رہا ہے, متوے سمجھ گئے, کہا تعال یا محمد, نبی کے نام سے بلاتے, اس کا نام معلوم نہیں ہوتا. میں نقامہ, قامہ کدھر؟ بولے معافی قامہ کا, ارکب السیارہ, گاڑی میں بیٹھ, گاڑی میں بیٹھ, سیدھے ایئرپورٹ. ایسا تو یہ آزمائش ہوتی ہے, آزمائش. اللہ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں. کہتے ہیں اللین رحمت من اللہ, اگر آدمی کی طبیعت میں نرمی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. آپ کی طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے, سختی ہو جائے گی لوگ بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے. نبی کو رحیم بتایا گیا کہ آپ رحیم ہیں, اور فرمایا گیا کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو مشورہ کر لیا کرو, مشورے میں برکت ہے. وشاورہم فی الامر, ہمارا کام مشورے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. ایک تو طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے, دوسرے کوئی کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو, برابر ہے. اللہ اکبر. شہیدوں کا بیان ہے, بہت غور سے سنو, ایک دم متوجہ, سانس روک لو, اس کے بعد بیان کرتا ہوں. روکے سانس. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مقام شہادت کا تصور, اسلام میں شہادت کا تصور کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. ایک چیز تو یہ, پہلی چیز, یہ پہلا مقام ہے ان کا. مر کر کے بھی زندہ ہیں, مر گئے مگر جان تو نکل گئی نا, لیکن اللہ فرما رہا ہے نہ مردہ نہ کہو. اچھا کیا ہے پھر یہ؟ بل احیاء, زندہ ہیں وہ. زندگی کیسی ہے؟ تمہاری زندگی نہیں ہے, کوئی اعلیٰ قسم کی زندگی ہے, تم شعور بھی نہیں کر سکتے, سمجھ میں نہیں ہے, تو انہیں مردہ مت کہو. ایک احیاء, زندہ ہیں. زندگی کیسی ہے معلوم نہیں. عند ربہم, تیسرے یہ اپنے رب کے پاس ہیں. یہ اے اپنے رب کے پاس ہیں. کیا؟ عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں, اور
شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا گیا جوف میں, اور یہ دن بھر گھومتے رہتے ہیں کہاں؟ جنت میں, کھاتے پیتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب شام ہوتی ہے, جنت میں بھی شام ہوتی ہے, اے جنت کی شام کیا بولتے اے, اور قندیلیں جو لٹک رہی ہیں عرش سے, اس میں جا کر بسیرا کرتے ہیں. اب اللہ کا عرش ہے, نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں, تو عرش سے تو بالکل قریب ہے نا, عند ربہم, اللہ کے قریب ہے نا, عند رب اللہ. یرزقون, ان کو کھانا دیا جاتا ہے. اب کیسا کھانا دیا جاتا معلوم نہیں, یہ 4 صفتیں بیان کی گئی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, یہ خوش ہے اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے. ایک ہوتا عدل, ایک ہوتا فضل. عدل کا مطلب جتنا کام کیا اتنی مزدوری. دن بھر کتنا طے ہوا ہے کام کا؟ کام کی مزدوری کتنی طے ہوئی؟ 100 روپے. 100 روپے دے دیں اگر تو یہ عدل ہے, اور 200 دے دیں تو یہ فضل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ استحقاق سے زیادہ ان کو دے دیا گیا ہے. عدل تو کیا ہی گیا, مگر فضل کیا گیا ان کے ساتھ. فرحین, یہ خوش ہیں. یہ اللہ نے, اچھا یہ خوش ہیں مگر ماتم کر رہے ہیں لوگ, وہ خوش نہیں ہیں. یہ خوش ہیں, شہید ہیں, حضرت حسین ہیں, حضرت حسن ہیں, سب شہید ہیں. یہ خوش ہیں مگر یہ ماتم کرنے والے خوش نہیں بیچاری. یہ عجیب و غریب بات بولے تو. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے جو انہیں فضل عطا کیا اس پر یہ خوش ہیں. یہ اچھا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. خوش ہیں اللہ نے جو فضل دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ, اور خوش ہو رہے ہیں کس بات پر؟ ان لوگوں کی طرف سے خوش ہو رہے ہیں. لم يلحقوا بهم من خلفهم, جن کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ اپنے پیچھے, اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو دین ہی کے لیے مرے ہیں نا, دین کے لیے شہید ہوئے ہیں. اور اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ جن کو تم پیچھے چھوڑ کر کے آئے, تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست, تمہارا باپ, تمہارے رشتہ دار, سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, دین کے کام میں. اللہ کے دین کے لیے تم نے جان دی نا, تو یہ لوگ میرے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ خوش ہو رہے ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ, ہم تو آ گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمت دیکھ لی ہے. بنعمت من اللہ, اللہ کی نعمت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب ہم تو سن رہے ہیں نا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے, اللہ کا فضل کیا ہے, پتہ نہیں. شہیدوں نے دیکھ لیا ہے اللہ کی نعمت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے, اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بعد میرے پیچھے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, ہم لوگ دین کے لیے مر کر آ گئے, جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان پر خوش ہو رہے ہیں ان کی طرف سے کہ ہم نے تو اللہ کی نعمت دیکھ لی ہے, اللہ کا فضل دیکھ لیا ہے, تم کب آ رہے ہو؟ آ جاؤ, نعمتیں تیار ہیں تمہارے لیے, اللہ کا فضل تمہارے لیے تیار ہے. استبشرون بنعمت من اللہ وفضل. دین کے لیے ہم لوگ مر کر آ گئے, تم لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہو, آ جاؤ. ہم نے اللہ کی نعمت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اللہ کا فضل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تم بھی آ جاؤ. اللہ کی یہ نعمتیں تمہاری منتظر ہیں, اللہ کا یہ فضل تمہارا منتظر ہے. اور اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, تمہیں کوئی خوف نہیں, تمہیں کوئی غم نہیں. دنیا میں تمہیں بہت ڈرایا گیا, دنیا میں تمہیں بہت تکلیف دی گئی, حزن دیا گیا, آ جاؤ, یہاں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. کتا بھی جی لیتا ہے, وہ بھی مر جاتا ہے. زندگی تو یہ زندگی, مرنا تو یہ مرنا ہے. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے, کہتا ہے شہید میں اور موت مرنے والے میں فرق سمجھتے ہو؟ ان الشہید, شہید نے اپنی جان سونپ دی, سلم نفسہ, دے دیا اس نے. اور والمیت اخذت منہ روحہ والموت واحد, دونوں مرے ہیں, موت تو ایک ہی ہے, لیکن ایک نے بڑھ کر کے اپنی جان دے دی اور ایک کی جان نکال دی گئی. ایک نے دے دیا اور ایک سے لے لیا گیا, تو دونوں میں فرق نہیں ہے. شہید نے اپنی جان دے دی, لے میرے رب
تیری راہ میں میری جان قربان ہے، دے دیا اس نے، اور ایک مرنے والا ہے اس سے تو لے لیا گیا. تو یہ دینے والا لینے والا لیا جانے والا دونوں میں فرق نہیں ہے. موت ایک ہی ہے مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، اور اس فرق کو یہاں بیان کر دیا گیا. کتنی صفتیں ہیں، یہ مرے نہیں، ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے آپ. دوسرے یہ زندہ ہیں، تیسرے یہ اپنے رب کے پاس ہیں، چوتھے یہ رزق پا رہے ہیں، دوسرے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل عطا کیا ہے اور بہت خوش ہو رہے ہیں جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں یہ سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ، تم نے جو نعمتیں نہیں دیکھی ہم نے دیکھ لی ہیں، تم نے جو فضل اللہ کا دیکھا نہیں دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، آ جاؤ نا، نعمتیں تمہاری منتظر ہے، اللہ کا فضل تمہارا منتظر ہے. اللہ یہ دیکھ چکے ہیں سب، ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. تو دین کا کام کریں گے نا. ہاں دین کا کام کریں. بڑے عجیب لوگ ہیں یہ لوگ، بہت عجیب ہیں سب، بہت عجیب لوگ ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے اندر ہار گئے، ابھی زخم تازہ ہی ہے، زخمی ہیں کچھ لوگ، تھکے ہوئے ہیں. اور ایک پروپیگنڈسٹ نے، پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ غالباً قریش مکہ نے، مکہ کے قریش کے لوگوں نے ایک آدمی کو تیار کیا تھا جس کا نام نعیم ابن مسعود الاشجعی ہے. بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے والا تھا، جیسے آج کل ہماری یہ واہیات قسم کی میڈیا ہے غلط خبروں کو ریلیز کرنے میں، ویسے ہی تھا یہ ہماری میڈیا کی طرح، غلط میڈیا کی طرح. اس کو لگا دیا قریش مکہ اور کہا آ کر کے اس نے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ارے لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تم بچو گے نہیں. احد میں بچ گئے نا، اب تیاری کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے فزادہم ایمانا، موت آ رہی ہے، ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا. صحابہ کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے. ہمیں صحابہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. موت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے، موت کا نام سن کر کے کہ آ رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ڈرنے کے بجائے وہ کہہ رہے فخشوہم، تو ڈرو، ڈرنے کے بجائے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایسی کوئی خوف کی چیز سنے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے اور بولنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وَكَانَ آخِرُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ان کا آخری کلمہ یہی تھا، کیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ دیا تو آگ نہیں جلا سکی، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اذا ارہبک الناس فردد ما قالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جب تمہیں لوگ ڈرائیں، ارے تمہارے ساتھ یہ ہو جانے والا ہے، تمہارے ساتھ وہ ہو جانے والا ہے، جب تو لوگ ڈرائیں تو تم وہی کہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا تھا. جب ان سے کہا گیا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، کیا کہو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیا پیاری پیاری بات ہے، کتنی دل کو تسلی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ موت آ سکتی ہے نا، موت آ سکتی. وہ تو انتظار میں ہے وہ لوگ. آؤ، تم نے نعمتیں نہیں دیکھی ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہو تم لوگ؟ نعمتیں ادھر ہیں. وہ کیا دنیا کی نعمت ہے جس کے اندر حسن ہے ہی نہیں؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ. اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جاؤ. یہاں کی ایک ٹیم جیتتی ہے بعد میں ہارتی ہے، ہار جیت کا مسئلہ لگا ہوا ہے. آج کوئی ہار گیا، کوئی جیت گیا، آج کوئی فقیر ہے غنی ہو گیا. اصل ہار جیت کیا ہے؟ قیامت کی ہار جیت ہے. وہاں جو ایک دفعہ ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. نو آپشن، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں. فرمایا گیا لو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن سے سب کو مرنا ہے. اللہ فرما رہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جانے والا ہے. تو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہوا. He became successful. حقیقت میں وہی ہوا. کون کامیاب ہوا؟ فقط فاز.
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی جس پر الجھو، ارے یہ دھوکے کی سامان، دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان نہیں ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے شیطان نے تم کو. 60-65 سال کے بعد کہانی ختم تمہاری. دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش، دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش. باقی کہاں رہو گے تم؟ اس کے بعد سورہ نساء ہے. اس میں سب سے پہلے یتیموں کا بیان ہے. یہ سوسائٹی اور معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے، باپ نہیں ہے نا. کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. اگر کوئی آدمی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس طرح آئے گا. آپ نے دونوں انگلیوں کو سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر کے بتایا، اتنا قریب ہوگا میرے. یہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ جب سب سے کمزور طبقے کی کوئی امداد کرتا ہے تو اس سے اوپر کے طبقے کی ضرور امداد کرے گا اللہ، یہ بتایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ توبہ کن کی ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرشتے کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں اب ایمان لائے. فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد ایمان وہ توبہ معتبر نہیں ہے، ایمان معتبر نہیں ہے، توبہ معتبر نہیں ہے. جب تک فرشتہ دکھتا نہیں، ابھی یہ دکھائی نہیں دے رہے نا، یہ دکھائی دیں گے ایک دن، یہ دکھائی دینے والے. تو فرشتہ دکھائی جب دے جائے، جب تک دکھائی نہیں دے رہا ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دکھائی دے گیا توبہ کا دروازہ سلامڈ شٹ، بند ہو گیا. تو فرمایا گیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، نادانی سے کر لیتے ہیں کوئی گناہ، ثم یتوبون من قریب، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جلد کا کیا مراد ہے، قریب سے کیا مراد. ثم یتوبون من قریب، قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. حضرت ابن عمر کی روایت ہے، اب کہ انشاءاللہ جمعہ کا خطاب زندہ رہے تو توبہ کے اوپر ہے. بہت شاندار عنوان ہے، پہلے ہی پہنچ جاؤ، باہر کھڑا رہنا پڑے گا. تو ثم یتوبون من قریب، قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب توبہ کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا مالم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ آ جائے. جب غرغرہ آ گیا تو اب آدمی بول نہیں سکتا، اپنے حالات کو بیان نہیں کر سکتا. اب سامنے فرشتے آ گئے سب اپنے بیان. تو غرغرہ آنے سے پہلے تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا جب تک غرغرہ نہ آ جائے. تو غرغرہ آنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیا، ثم یتوبون من قریب، سمجھو اس نے تاب من قریب، ان قریب اس نے توبہ کر لیا. لہذا توبہ کے بارے میں بہت محتاط رہو، بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے آپ کو توبہ کی توفیق نہ ہو. لہذا ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہو. اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کی فضیلت کیا ہے جمعہ میں انشاءاللہ بیان. تو یہ رہا چوتھے پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.